احمد مجتبی جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاکیزہ مطہرہ معطرہ منورہ مقدسہ میں گلدستہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد لائق سعزی مرتبت قابل تعظیم و تکریم محترم و مکرم حاضرین و سامعین، ہماری یہ خوش بختی ہے کہ آج کہ اس عظیم الشان روح پرور ایمان افروز عظیم الشان جمعۃ الوداع کی مبارک گھڑیوں میں خطبہ جمعہ سننے سنانے کی توفیق نصیب ہو رہی ہے، اور آج جس ہستی کا عنوان ہمارے زیر لب ہے وہ ہستی وہ ہیں کہ جن کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ گویا کہ جمعہ شریف کی فرض عبادت سے قبل ہم ایک بڑی اہم عبادت کا ثواب حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مقدسہ کے عنوان سے منسوب جو آج کی ہماری گفتگو ہے، اللہ پاک اس میں قرآن و سنت کے کلمات حق پیش کرنے کی توفیق بخشے، اور ہم سب کو اللہ پاک سیرت علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی عمل اور استقامت کی دولت عطا فرمائے۔ حضرت علی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، علی کا معنی ہی بہادر شخص ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے ہاشمی قبیلے سے تعلق رکھنے والے شخص ہیں کہ جو کہ ہاشمی خاندان کے اندر پیدا ہوئے، اور پہلی ہاشمیہ خاتون ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے کسی بچے کو ہاشمی خاندان کے اندر جنم دیا، ماں بھی پہلی عورت ہیں ہاشمی قبیلے سے، اور بچہ بھی پیدا ہونے والا پہلا بچہ ہے ہاشمی قبیلے اور خاندان سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا۔ اور آپ خود فرماتے ہیں کہ لوگوں میرے ایمان کے بارے میں فیصلہ کرنے والوں کہ کب لائے اسلام، کب قبول کیا ایمان، فرمایا جب سے اس روئے زمین پر پہلا وہ بندہ کہ جس نے رب کی بارگاہ میں عبادت کی ہو اور سجدے کا شرف حاصل کیا ہو، اس سے بھی 5 سال پہلے، اس پہلے عبادت گزار بندے سے بھی 5 سال پہلے میں وہ ہوں جو رب کی عبادت کیا۔ اتنا مکرم بندہ، اتنا مکرم روئے زمین پر بندہ، اللہ اکبر کبیرہ، عبادت گزاروں میں سے کوئی نظر نہیں آئے۔ قرآن مجید میں ایک آیت مبارکہ ہے، اور اس طرح کی مکسنگ الفاظ ڈالی بہت سی آیات ہیں کہ جن میں ایک ہی کی چین کے اندر، لڑی کے اندر بہت ساری صفات کے حامل مومنین کی شانوں کو بیان کیا۔ برکت کے لیے پارہ نمبر 11 پڑھ رہا ہوں۔ قرآن پاک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، التائبون العابدون الحامدون السابحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اس میں حمد کرنے والوں کی صفت ہے، توبہ کرنے والوں کی صفت ہے، رکوع کرنے والوں کی صفت ہے، عاجزی اختیار کرنے والوں کی صفت ہے، قناعت والوں کی صفت ہے، سجدے والوں کی صفت ہے، عبادت گزاروں کی صفت ہے۔ الخط جو اہل ایمان کے ایمان کی شان اور قابلیت کے لائق صفتیں اور درجے بنتے ہیں، سب کا اس ایک آیت مبارکہ کے اندر ذکر ہے۔ اور اللہ اکبر، قربان جائیں علی شیر خدا، مہتاب طریقت اور آفتاب ولایت جیسی ہستی پر کہ جس ایک شخص میں اللہ تعالیٰ نے ایسی انگنت صفات کریمہ کا مجموعہ رکھا ہوا۔ علی شیر خدا کا ذکر ہوتا ہے، توبہ کرنے والوں میں بھی ذکر سر فہرست، عبادت والوں میں بھی ذکر سر فہرست، صبر والوں میں بھی ذکر سر فہرست، قناعت اور عاجزی اختیار کرنے والوں میں بھی ذکر سر فہرست، اور خود فرما رہے ہیں، فرمانے مولا مرتضیٰ مشکل کشا کے مطابق سجدہ کرنے والوں میں بھی اول درجے کا ذکر اور رکوع کرنے والوں میں بھی اول درجے۔ تو مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ متولد کعبہ ہیں،
آپ کی والدہ مائدہ طواف کرنے کی غرض سے سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف کے اندر پہنچنے لگی. آپ کے والد گرامی جناب ابو طالب نے ان کو اشارہ کیا بی بی جلد سے جلد ہو کعبے کے اندر پہنچ. محققین نے بڑا پیارا نکتہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں ابو طالب کے پاس کون سی برکت تھی کہ جس برکت نے نور نے بتا دیا فاطمہ بنت اسد بیٹے کو جنم دینے والی ہے. آپ کے بچے کا وہ وقت ولادت تشریف لا چکا ہے. حرم کعبہ کے قریب ہی تھی, بچے کو جنم دے دیتی, طواف سے فارغ ہو جاتی, بچہ پیدا ہو جاتا, کوئی معجوب بات نہ تھی. جہان بھر میں دیگر جگہوں پر بھی تو بچے پیدا ہوتے ہیں, مسلمان ہی پیدا ہوتے ہیں, رسول اللہ کے امتی ہی پیدا ہوتے ہیں. وہ کیا نورانیت تھی, وہ کیا برکت اور طاقت تھی. علماء محققین نے بالاتفاق قدم اٹھایا اور اس بات پر اتفاق سے لکھا. فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے بچپن میں ہوتے ہوئے جو جناب ابو طالب نے کفالت کا حق ادا کیا, اللہ نے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور زیر کفالت میں سربراہ رہنے کی برکت کی وجہ سے اللہ نے ابو طالب کو وہ برکت, وہ قوت, وہ نورانیت عطا فرمائی. انہوں نے اپنی زوجہ کو اشارہ کیا. آپ کی علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مائدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی کعبہ شریف کے اندر پہنچی درد ذہن جو جاری تھا, اللہ نے اس کے بعد کرم کیا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین کعبہ کے حرم کے حدود کے اندر پیدا ہوئے, حرم کعبہ کے اندر پیدا ہوئے. اللہ نے جب مدنہ چیز کو یہ شرف عطا کیا, کعبہ شریف کو دیکھ رہا تھا, ادھر ہی یکایک خیال آیا وہ کون سی سائٹ تھی, کون سی سمت تھی کہ جس طرف علی شیر خدا پیدا ہوئے کعبہ کے اندر پیدا ہوئے. مگر کتابوں کے اندر یہ بات کہیں بھی نہیں لکھی ہوئی. سیرت طیبہ کی کتابیں خاموش ہیں اس بات پر. علی المرتضیٰ شیر خدا کعبہ کی کون سی سمت میں پیدا ہوئے, یہ وہی بندہ بتا سکتا ہے جو عرب کا رہنے والا ہو, جس کو حالات واقعات کے کتابی علم نہیں بلکہ مشاہدات ہوتے ہیں, آنکھوں سے دیکھا ہوا ہوتا ہے. اللہ کا کرم ہوا, وہاں ہی یکایک خیال آیا اور ہم نے عربی لوگوں کی یہ خدمات حاصل کی اور ان سے پوچھا کہ وہ ہمارے جذبات پر اپنے آپ کو بھی قابو میں نہ رکھ سکے. کہنے لگے آپ علی المرتضیٰ کے اس قدر دیوانے ہیں, وہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے. ہم نے کہا تھوڑا بہت دو الفاظی علم ہم بھی رکھتے ہیں, ہم خود لوگوں کو بتاتے ہیں. علی شیر خدا کی ہستی کعبہ کے اندر پیدا ہوئی, لیکن وہ کون سی سمت ہے, طرف ہے, کونا ہے کعبہ شریف کا, حرم شریف کا, کہ جس سمت کی طرف اللہ نے علی المرتضیٰ جیسا امت کو شیر دیا. وہ شیر والی جگہ جب دیکھی ہے, دیکھتے کہ دیکھتے ہی رہ گئے. جس سمت میں کعبہ شریف کا, حرم شریف کا دروازہ ہے, جہاں پہ لوگ کوشش کرتے ہیں اندر جانے کی, اور اندر بھی بڑی زیارات ہیں, اللہ سب کو لے جائے. بیت اللہ شریف کی زیارت کا اللہ شرف دے, اور پھر اندر جانے کی اللہ توفیقات سے بہر عمر فرمائے. پھر پتہ لگا اللہ نے علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا ہوتے ساتھ ہی جو عظمت والی جگہ عطا کی ہے, وہ آپ کی بھی زندگی میں جتنی عظمت کا مینار ہے, نور آپ کی ہستی ہے, اس کا منہ بولتا کھلے عام ثبوت ہے. اب بھی اگر کوئی دلیل مانگتا رہے اور کہے کہ علی شیر خدا کی عظمت کیا ہے, اللہ اکبر کبیرہ, بہت بڑے صحابی, بہت بڑے راوی, مفسروں کے سردار حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, وہ علی کی محبت پیدا کر بندے, رسول اللہ کا غلام ہے, علی کی محبت پیدا کر. چونکہ علی کی محبت جس دل میں پیدا ہو جاتی ہے, اس کو کبھی نارے جہنم جلا نہیں سکتی. اور فرماتے ہیں علی کی محبت اس طرح گناہوں کو جلا کر راکھ کر ڈھیر بنا دیتی ہے, جس طرح لکڑی کو جلتی ہوئی آگ جلانے کی وجہ سے لکڑی کو راکھ کر ڈھیر بناتے ہیں. سبحان اللہ. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علی تو کیا ہی شے ہے, تیری ذات پر تعجب ہوتا ہے. صحابہ کرام جمع تھے, عرض کرنے لگے معاذ بن جبل تجھے کیا ہو گیا؟ یہ معاذ بن جبل کوئی معمولی بندہ نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی گورنری عطا فرمائی اور ان سے پوچھا معاذ بن جبل تجھے یمن کا گورنر بناؤں؟ یا رسول اللہ جیسے آپ کے فیصلے کی پسند ہو, آپ کے فیصلے کی معراج ہو, میں اس کو قبول کرنے کے لیے من و عن تیار ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معاذ بن جبل تو کس سے پھر فیصلہ کرے گا, یعنی کس چیز کا سہارا لے کر فیصلہ کرے گا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کتاب اللہ کا سہارا لے کر فیصلہ کروں گا. کتاب اللہ سے نہ ملا معاذ بن جبل تجھے فیصلہ پھر کیسے فیصلہ کرے گا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں. درجہ بدرجہ وہ سیڑھیاں بتائی, وہ ضابطے بتائے
معاشری اعتبار سے، جس کی وجہ سے آج کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مابعد فقہ کا ہونا بھی ثابت شدہ بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ فقہ کہاں سے آ گئی؟ یہ فقہ تو ایک علم ہو سکتا ہے، اس میں کتاب اللہ کا سنت رسول اللہ کا کیا عمل دخل ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک معاذ بن جبل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اجتہادی قوت، وہ جس کو کئی لوگ ماننے سے آج بھی پڑھے لکھے ہونے کے باوجود انکاری کہتے ہیں، اس کی بابت بھی اسی وقت رسول اللہ کی خدمت میں ماجرا عرض کیا، یا رسول اللہ اگر میں کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے، دیگر قواعد ضوابط شریعہ جہاں سے حق ثابت ہوتا ہے، دلیل ملتی ہے، وہاں سے اگر کچھ بھی نہ ملا مجھے، کوئی ایسا فیصلہ شاذ و نادر آ گیا، تو میں اس کا جو فیصلہ ہے وہ اجتہادی قوت کی برکت سے فرماؤں۔ رسول اللہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو روکا ٹوکا نہیں، تو معاذ بن جبل کہتے ہیں علی مرتضیٰ تو بڑا عجیب بندہ ہے۔ فرمانے لگے میرے میں کیا تعجب والی بات دیکھ لی ہے؟ وہ اصل میں شان اور درجہ بیان کرنا چاہتے تھے، فضیلت بتانا چاہتے تھے صحابہ کرام کو اور آنے والے قیامت تک کے لیے رسول اللہ کے غلام۔ فرمانے لگے تو عجیب ہے، جہاں تیری محبت کی نیکی داخل ہو جاتی ہے اس مومن کو گناہ کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ گج بج کے بولے بھائی سبحان اللہ، عبادت کر رہے ہیں، میں بول رہا ہوں یہ عبادت ہے اللہ کی قسم، اور آپ سن رہے ہیں علی کا ذکر سننا عبادت ہے۔ النظر الی وجہ علی چن عبادت، ذکر علی چن عبادت، یہ حدیث سے پڑھ رہا ہوں، میرے پاک رسول اللہ کا فیصلہ ہے، فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے، ذکر کرنا نہیں فرمایا، ٹوٹلی ذکر فرما دیا عبادت ہے۔ مولوی بولے گا علی کا ذکر کرے گا یہ عبادت ہی ہوگی، کتاب والا کتاب لکھ کے علی کا ذکر چھیڑے گا یہ عبادت ہوگی، فقط کتاب نہیں لکھے گا۔ آپ لوگ مجمع کے سامعین حاضرین ہو کر سننے کی سعادت پائیں گے، یہ عبادت ہوگی۔ اور فرمایا النظر الی وجہ علی چن عبادت، علی کے چہرے مکھڑے کی طرف دیکھنا، اے علی اللہ نے تجھے وہ عزتیں دی ہیں، جاہو جلال دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، چہرے کے اندر قوت اور حکمت دی ہے، علی تیرے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ النظر الی وجہ علی چن عبادت، جزاک اللہ، النظر الی وجہ علی چن عبادت، عبادت ہے۔ اور معاذ بن جبل نے اس عبادت کی تشریح بتائی، فرماتے ہیں علی شیر خدا، تیری محبت جس بندے کے اندر داخل ہو جاتی ہے یہ نیکی سارے گناہوں کو ملیا میٹ کر کے رکھتی ہے، اس بندے کو کسی قسم کا کوئی گناہ تکلیف میں نہیں ڈال سکتا۔ اور فرمایا خدا نہ کرے کوئی تجھ سے بغض رکھے، تیری دشمنی کا گند اپنے اندر پیدا کرے، فرمایا یہ ایسا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کے کرنے کے بعد کوئی نیکی کوئی عبادت بندے کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ حضرت فاروق اعظم بولے سبحان اللہ، ان کے نام کا بھی تعارف تھوڑا سا انٹروڈکشن کروائیں۔ فاروق کیوں کہا گیا؟ فرق کرنے والا، حق و باطل کے درمیان سب سے بڑی لکیر، سب سے بڑی حد فاصل، سب سے بڑا فرق، سب سے بڑی امتیازی حیثیت والے، وہ جب آ گئے اسلام کو مل گئے، شیطان نے بھی رستہ بدل لیا، شیطان نے بھی رستہ بدل لیا۔ بغل میں چھپائی ہوئی ہے شراب، فاروق اعظم مل جاتے ہیں، بولتے ہیں وہ بندے ہے کیا بغل میں؟ اس نے کہا الہی آج خطاب کے بیٹے فاروق اعظم کے جاہو جلال سے مجھے رہائی دلا دے، آئندہ شراب نہیں پیوں گا۔ چونکہ جذبہ اچھا تھا اور توبہ کی نیت سچی اور کھری تھی، اور بتانا چاہتا ہوں امت کے لوگوں کو جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ حاضری دے اور نیت کھری کے ساتھ توبہ کرے، اللہ پھر ایسے اسباب خزانہ غیب سے پیدا فرما۔ الہی آج فاروق اعظم کے جلال سے بچا، پتا تھا یہ ننگی تلوار ہے حق اور باطل کے درمیان، عدل کر کے چھوڑیں گے، جسم کے شرابی بندے کے ٹکڑے کر کے چھوڑیں گے۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ڈر کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنے والا، جب فاروق اعظم نے کہا بغل میں کیا ہے، اس نے کہا یہ سرکے کی بوتل ہے۔ کیا ہے؟ بولو بولو، تو اڈیکا چچو کوئی نہیں کرنا لگا، بولو گجواج کے کیا ہے؟ سرکے کی بوتل ہے۔ فرمایا دکھا، وہ اب جسم میں کب کبھی ہے، دل کے اندر لذت آئی ہے، ہیبت فاروق اعظم کا جاہو جلال برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھ رہا، کہنے لگا اللہ مجھے بچا آج تو۔ وہ جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، فاروق اعظم کے جاہو جلال سے دور بھاگتا ہے شیطان، الہی آج فاروق اعظم کے جاہو جلال سے بچانا، میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ وہ جیسے بغل سے نکالی تو اللہ کی عزت و جلال کی قسم، ہیبت فاروقی سے اور اللہ کی عطا سے، اللہ کے دست قدرت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کے دست قدرت سے وہ شراب کی بوتل میں بھی سارا سرکہ تبدیل ہوا۔ وہ فاروق اعظم کیا وہ اب بھی غلط فیصلہ کریں گے؟
جہاں عظمت نہ بنتی ہو وہ عظمت کا قول پیش کریں گے، جہاں عزت نہ بنتی ہو وہ عزت کی بات فرمان جاری کریں گے، نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں علی شیر خدا یا رہا، آج تیری تعریف کرنے کو دل چاہتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ سے جو تیری تعریفوں کا مجموعہ سنا، اس بابت میں اس نتیجے اور رزلٹ اور جگہ پر مقام پر پہنچا ہوں۔ علی شیر خدا ایک طرف ایک پلڑے میں ترازو کے کتنے پلڑے ہوتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں؟ کبھی تیل یا چار والا میں نہیں لے کیا بات جانو کے دو پلڑے والا ہی ترازو ہوتا ہے نا، کرنا تکڑی کتنے والا ہوتا ہے؟ دو والا۔ فرماتے ہیں ایک طرف 7 زمینیں اور 7 آسمان رکھ دیے جائیں، اور دوسری طرف علی تجھے نہیں صرف ایمان کی برکات کو رکھ دیا جائے۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم 7 زمینوں اور 7 آسمان پر بھی تیرے ایمان کا مجموعہ باری پڑ جائے۔ تیرا ایمان اتنا بڑا ہے، تیرے ایمان کو اللہ نے وہ قوت دی ہے، تو اتنی عزت والا ہے، محبوب کا منظور نظر ہے، اور میرے پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے کر آنے والے علی المرتضیٰ کے غلاموں، شیر خدا کے محبین ماننے والوں، سنو مصطفیٰ کریم کا فرمان سیاستہ سے پڑھ رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں معراج والا نبی ہوں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم کون سے منکر ہیں؟ ہم میں ہی صدیق اکبر آپ کا اول درجے کا غلام موجود ہے کہ جس نے کافروں کے سامنے گج وج کے آپ کی معراج کے سفر کی تصدیق فرمائی، اور اللہ نے پارہ نمبر 24 کی دوسری آیت نازل کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اور وہ جو آیا سچے کے ساتھ سچائی لے کر سچے کی تصدیق کرنے والا، سچا کون؟ محبوب مصطفیٰ کریم کی ذات، اور سچے کی تصدیق کرنے والے کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ فرماتا ہے اولئک هم المتقون، یہ دونوں سچا آنے والا اور اس سچے کی ساتھ میں آ کر تصدیق کرنے والا، یہ دونوں متقیوں کے سردار ہیں، متقیوں کے سردار ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع سے خطاب فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، میں جہاں جہاں گیا معراج میں، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، میرے رب کے بلاوے کی قسم، اللہ کی دی گئی عزت کی قسم، میں جہاں جہاں پہنچا اور آسمان میں جس جس جگہ پہ پہنچا، ہر آسمان میں ہر فرشتے کو علی المرتضیٰ کا مشتاق پایا، علی المرتضیٰ کا مشتاق پایا۔ حضور آپ نے یہ کیسے جان پڑتال کر لی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں میں گیا فرشتے درود و سلام پڑھ رہے تھے، اور جہاں جہاں درود و سلام پڑھ رہے تھے مشترکہ درود و سلام پڑھ رہے تھے، مشترکہ۔ اب تو کہتے ہیں نا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، وہ پڑھو سنیوں گھر بیٹھ کے پڑھو، بات چونے پڑھنا نہیں، تسی کاٹی ہو دیو لیکن ہوتے پڑھ لو نا، یا نبی یا رسول یا حبیب صلوات اللہ، یہ وہ علیکہ والے حاضر نبی ہیں اللہ کی عزت و جلال کی قسم۔ وہ فرماتے ہیں جہاں بھی میں نے عرش کے جس ڈبے میں کونے میں گیا، جہاں بھی دیکھا فرشتے مجھ پر بھی درود و سلام پڑھ رہے ہیں، میرے مرتضیٰ حیدر کرار پر بھی درود و سلام۔ یہ ہے وہ بندہ کہ جس پر درود و سلام بھی بانٹ بانٹ کے اللہ کے فرشتے پڑھے، فرشتے بھی یہاں کے نہیں، گنبد خضرا کا بھی وہ درجہ ہے۔ اکثر آپ دوستوں کو بتاتا رہتا ہوں، اور گنبد خضرا کے مقیم کوئی معمولی نبی نہیں، نبیوں کے سرور ہستی ہیں، 70,000 فرشتے صبح کو، 70,000 فرشتے شام کی ڈیوٹی میں، اور جس میں ایک مرتبہ دن کے حصے میں 70,000 کے جھرمٹ میں جس فرشتے کی قدسی نے ملائکہ نے جگہ پا لی، دوبارہ باری نہیں آئی، اور جس نے رات میں یہ عزت پالی دوبارہ باری نہیں آتی۔ وہ اللہ اکبر کبیرہ، محبوب کے قدموں میں حاضر ہونے والے انسانوں کی تعداد کو کوئی نہیں گن سکتا، جن کے سر بھی نظر آتے ہیں، جن کے ویڈیو بنانے والے تصویریں کیپچر کرنے والے موبائل بھی نظر آتے ہیں، جن کے سر بھی نظر آتے ہیں، جن کے جبے کپے امامے بھی نظر آتے ہیں، جن کا لباس اوڑھا ہوا لبادہ بھی نظر آتا ہے، جن کی شکل و وجاہت بھی نظر آتی ہے۔ وہاں محبوبہ تیری عظمت پہ قربان جائے، ہماری آل قربان جائے، ہماری اولاد قربان جائے، ہماری روح فدا ہو جائے، ہمارا جان جسہ ہماری عزتیں فدا ہو جائے۔ یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں گنبد خضرا شریف میں حاضر ہونے والے ان قدسیوں کی تعداد کو، فرشتوں کی تعداد کو کون شمار کرے گا؟ جو تو ہے ہی قدسی، ہے ہی فرشتے، نظر ہی نہیں آ سکتے، لیکن وہ میرے پاک محبوب فرمائیں جب بھی میں نے عرش کے فرشتوں کو دیکھا وہ علی المرتضیٰ شیر خدا ہستی پر بھی درود پڑھتے ہیں اور میری ذات پر بھی۔ اب گویا کہ جو بندہ علی المرتضیٰ
مرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں حضور نے یہ حدیث بیان کر کے نقطہ دے دیا، جو کہے علی المرتضیٰ کچھ نہیں، باب ولایت کے تاجدار نہیں، شیر خدا نہیں، تاجدار حلقہ نہیں، ملکہ فردوس سے بری سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنتی عورتوں کی سردار مانے، ان کے صاحبزادے ہیں، حسن کو جنتی نوجوانوں کا سردار مان رہا ہے، حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار مان رہا ہے، اور علی المرتضیٰ کی باری آنے پر چہرہ بگڑ جائے اور پیٹ میں درد ہونا، مروڑ اٹھنا شروع ہو جائے اور کہے میں دیکھتا ہوں علی شیر خدا کیا ہے، ولی بھی ہیں یا نہیں، مومن بھی ہیں یا نہیں، پارسا بھی ہیں یا نہیں، متقی ہیں یا نہیں، سمجھ جاؤ وہ نماز بھی پڑھے گا، اس کی نماز بھی مقبول ہے، اس کی نماز بھی قبول ہے، اور میں ثابت کر کے بتاؤں گا، آگے جاؤں گا، اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں درود و سلام مشترکہ ہے، مجھ پر نبی ہونے کے اعتبار سے پڑھا جاتا ہے، علی پر صالحین ولی ہونے کے اعتبار سے پڑھا جاتا ہے۔ اب نماز میں درود ہے کہ نہیں، اتحیات ہے کہ نہیں، اب وہ پڑھتا رہے بے شک اللہم صلی علی پڑھ لو ذرا۔ اب پر یہ بھی تانا دیا جاتا ہے درود ابراہیمی کے منکر نے سنی، اور منکر نہیں آسی کے حضور پہ ہر ہر پڑے ہوئے تھے غلام، جس انداز نالی رحمت والے کلمے سیدھے استعمال کیتے جائے، چاہے السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا جائے، چاہے یا نبی سلام علیکہ پڑھا جائے، چاہے مولا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے، چاہے سبادر مصطفیٰ تے جا کے یہ پڑھا جائے، یا کہیں اللہم صلی اللہ کی تسبیح پڑھی جائے، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیتا، پڑھ لو ہے پڑھ لو، آج جمعہ الوداع جے، وہ آج دیاں کڑیاں جے، وہ روزے دی حالت میں بیٹھے ہو، وہ اللہ دے گھر وچ طہارت باوضو حالت وچ آئے ہو، علی شیر خدا دا ذکر کر رہے ہو، عبادت وچ بیٹھے ہو، پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دونوں درودوں کے مجموعے کو اس درود ابراہیمی کو ملا دیا جائے اور مکمل کر لیا جائے، تو اس میں جہاں محمد کا ذکر آ رہا ہے وہاں محمد کی آل کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ آل میں سرداری پانے والے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، اور علی کی ذات پر بندہ بغض دکھائے اور پھر پڑھے آمنہ کے نام کی ہستی پر درود، اور درود بھی قبول نہیں، درود قبول نہیں، اتحیات قبول نہیں، وہ اتحیات جاتا رہا تو نماز جاتی رہی، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ نماز اسی کی قبول ہے جو مومن ہے، اور جس کی نماز قبول نہیں اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی شیر خدا کو مخاطب کر کے انگشت شہادت سے، یہ شہادت والی انگشت انگلی کر کے، علی شیر خدا تو وہ ہے، کچھ وہ ہوں گے، مستقبل کی خبر ہے، آنے والے زمانوں کی خبر ہے، علی شیر خدا کچھ وہ ہوں گے جو تیرے ساتھ قلبی یعنی دلی محبت کریں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو دلی بھی محبت کریں گے، قلبی اور لسانی محبت بھی کریں گے، زبان سے بھی تجھے سراہیں گے۔ اسی سارے بولو نا، لسانی زبان، یہ سبحان اللہ کی آواز بتائے گی کہ آپ علی سے دل سے بھی محبت کرتے ہیں، زبان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور کچھ وہ ہوں گے علی شیر خدا جو زبان سے بھی محبت کریں گے، دل سے بھی محبت کریں گے، اور ہاتھ بھی تیری محبت کے اندر اٹھانا پسند کریں گے۔ اس ہاتھ اٹھانے کے کئی مطلب ہے، ایک تو آپ کا ہاتھ اٹھانا سبحان اللہ کی آواز پر یہ ثابت کرتا ہے آپ علی سے دل سے بھی پیار کرتے ہیں، زبان سے بھی پیار کرتے ہیں، اور ہاتھ اٹھا کے نعرے کی صدا میں آپ اس طرح بھی اظہار محبت پیش کرتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کوئی علی کا دشمن نکل آئے، منہ پہ تھپڑ رسید کر کے، منہ پہ تھپڑ رسید کر کے، کوئی حاکم وقت ہو علی کا دشمن نظر آئے، ترے رسید کر کے، کوڑے لگوا کے علی سے محبت کا اظہار ہاتھ سے بھی کرے۔ اب ثواب سنو ذرا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اے حدیث پڑھنے والوں، اوپر سے شعر و شاعری نہ سنا کرو، واقعات قصے کہانیاں ہمارے موضوع باز نہیں ہونی چاہیے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں خزانہ دیا ہے، قرآن کا دیا ہے، سنت کا خزانہ دیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علی جو تیرے ساتھ صرف قلبی دل سے بھی محبت کرے گا اسے پوری امت کے تہائی حصے کے برابر ثواب دیا جائے گا، اور جو کوئی زبان اور دل دونوں سے محبت کرے گا اسے 2/3 امت کے مجموعے کا ثواب ملے گا۔ یا رسول اللہ اگر کوئی غلام اتنا عاشق ہو، آپ کا دیوانہ وار تڑپ رہا ہو علی شیر خدا کی محبت میں، علی کی آل اولاد کی محبت میں، سیدہ کائنات کی محبت میں، جنتی شہزادوں کی محبت میں، اسے کیا ملتا ہے؟ میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا جتنا مجموعہ ہے اب اور جتنا آنے والا ہے قیامت تک،
وہ کوئی کر سکتا ہے مائی دلال شمار؟ کتاب بھی کوئی نہیں اس پر لکھی جا سکتی، کوئی فکس فگر نہیں لکھا جا سکتا کہ کتنی تعداد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تین تین درجوں سے، ہاتھ سے، زبان سے، دل سے علی شیر خدا تیری ذات کو محور محبت بنائے گا اور مرکز عقیدت و ادب بنائے گا، اللہ تعالیٰ اسے میری ٹوٹل امت کے مجموعے پوری تعداد کے برابر ثواب دے گا۔ اب یہ بندے کے نصیب پر ہے، کوئی زور زبردستی نہیں، کوئی حاکم نے آ کے ٹیکس نہیں لگانا کہ علی سے تو محبت کرے گا کم درجے کا ٹیکس لگے گا، کسی نے آ کے کوئی فائن نہیں کرنا، کوئی جرمانہ نہیں کرنا، کسی نے آ کے یہاں پہ کوئی درہ نہیں لگانا۔ اوے حضور کے غلاموں یہ تو نصیب کی بات ہے۔ کوئی جان کو بھی ہتھیلی پر رکھ کے علی شیر خدا کا نعرہ مستانہ لگاتا، علی شیر خدا کی محبت کی دھول خاک اس کو چھان بین کرتا ہے، متلاشی رہتا ہے، اور کچھ ہو ہے معاذاللہ گھر بیٹھے نہ نماز کا پتہ ہے، نہ روزے کا پتہ ہے، نہ صوم و صلاۃ کا پتہ ہے۔ پچھلے دنوں دروس قرآن کے اندر ایک ابتدائی میں نے جزیہ بتایا مگر روشنی نہیں ڈال سکا، وہ نقطہ بھی سن لیں۔ وہ کیا تھا؟ میں نے کہا تھا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی بہت لمبی تھی، یاد ہے آپ کو کہ نہیں؟ داڑھی شریف کیا تھی؟ لمبی تھی، گھنی تھی، بہت لمبی تھی، مگر سر کے بالوں کا میں نے بتایا تھا کہ بہت چھوٹے تھے، بہت مختصر تھے۔ یہ نقطہ ہے ان لوگوں کے لیے، ان بناوٹی پیروں کے لیے، ان بناوٹی بہروپیوں کے لیے، بہروپی جو علی کے ملنگ بنے ہوئے ہیں، لٹیں اتنی چھوڑی ہوئی ہیں، وہ علی شیر خدا کی تو ٹنڈ کی طرح جس طرح بال بالکل ہوتے ہی نہیں سر پر۔ حضرت علی شیر خدا تو اپنے سر انور کو اس طرح رکھوانا پسند کر رہا ہے، اور تو نے بیویوں سے بھی بڑھ کے زلفیں اور لٹیں چھوڑی ہوئی ہیں، اور بھنگ اور بوٹی پی کے، شراب کے گھوٹے لگا کے پھینکتا ہے میں علی کا ملنگا۔ تیرا اعتبار کوئی نہیں ہے، سانو رسول اللہ کی حدیثاں نے دس چھڑیا، علی دی صورت کے میں سی، علی دا سر کے میں سی، علی کا سارا رنگت، نقشہ، چہرے کے خط و خال، جسامت کی وضاحت، گردن میں نے اس دن بتائی تھی آپ کو، چہرہ میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا، سر بتایا تھا، داڑھی بتائی تھی، اور پھر داڑھی منڈوا کے اور بڑی بڑی بیویوں کی مثل مشابہ عورتوں کے، جس پر ویسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اختیار کیا ہے، فرمایا میری امت کا وہ بندہ قابل گرفت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں جو مرد ہو کے بیویوں کی مشابہت اختیار کرے اور بیوی ہو کے مردوں کی مشابہت اختیار کرے۔ بی بی بال لمبے رکھنا چاہتی ہے اور رکھنے چاہیے بھی، اور وہ کٹنگ کروا کے چھوٹے کروا دے، اور مرد کو چھوٹے رکھنے چاہیے اور وہ لمبے لمبے۔ ہاں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبری کی جتنی سنت ہے، اس لمبائی سے وہ قابل گرفت معاملہ نہیں، وہ تو رسول اللہ کی طاعت والا معاملہ، وہ تو برکت والا معاملہ ہے، برکت والا معاملہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے بڑا اس سے تفصیل پر لکھا ہے، حضور کی داڑھی شریف پر اعلیٰ حضرت نے پوری کی پوری کتاب مبارکہ لکھی ہے، حضور کی زلف عنبری کی کیا کیا برکتیں ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت جیسے مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی ہستی نے پوری کی پوری کتاب لکھ دی ہے۔ شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ کاف یسو، یہ اعلیٰ حضرت حضور کی زلفیں بیان کر رہے ہیں۔ کاف آیا عین صاد، لوہے قرآنی میں لکھا ہوتا ہے نا کہ نہیں لکھا ہوتا؟ لوہے قرآنی میں دیکھنا، ذرا جا کے بھی چیک کیا کرو، مولوی جی اپنی طرف سے بھی باتیں نہ کرے نا، جا کے بھی دیکھا کرو جو ممبر پہ بتایا گیا وہ حالے حقیقت کے قریب بھی ہے یا نہیں ہے۔ کاف آیا عین صاد لوہے قرآنی میں، قرآن پاک میں ہے، صرف لوہے قرآنی میں نہیں ہے، لوہے قرآنی میں تبھی ہے نا قرآن پاک میں ہے۔ قرآن پاک میں حضرت جی کس جگہ پہ ہے؟ پارہ نمبر 16 میں ہے، سورت کی ابتدا میں ہے، کاف ہا یا عین صاد۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کو نکال کے ایک ایک جز کو نکال کے حضور کی تعریفیں اور بدعتوں کا رس کھول دیا۔ فرماتے کاف کیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد۔ اب بولو نا سبحان اللہ، اپنا بیگا کہ بولو سبحان اللہ۔ وہ بریلی میں شاہ، سرور تینوں دنیا کے شاہ جو نبیوں کے تاجدار ہیں ان کی تعریف کر رہے ہیں، کسی بھی بندے کی تعریف نہیں ہو رہی۔ اپنی اپنی پارٹیاں، سیاست، مذہب اور لکھ کے پارٹیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کاف کیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین
आइन स्वाद जिनका है रमना नूर का। फरमाते हैं या रसूल अल्लाह ये काफ आजा आइन स्वाद मानते हैं लोहे कुरानी है, और क्या मतलब है? हकीकत में तो अल्लाह करीम और मुस्तफ़ा के दरमियान राज है। कोई माई कलाल आला हज़रत भी अल्लाह के इसकी तह तक नहीं पहुंच सकते, कोई मुहद्दिस नहीं पहुंच सकता, कोई मुफ्ती नहीं पहुंच सकता, कोई मुफस्सिर नहीं पहुंच सका, किसी ने आज तक अलिफ लाम मीम का तर्जुमा नहीं लिखा, मगर कहते हैं या रसूलुल्लाह हमारा गालिब गुमान यही है कि ये इसलिए अल्फाज आए हैं अल्लाह ताला ने आपकी मोहब्बत के अंदाज बयान किए, मोहब्बत के अंदाज बयान हुए। वो नजूमी था अली शेर खुदा की इल्म की बाबत नजूमी था, और ये जैसे आजकल के होते हैं चौक चौराहों पर खड़ों पर अपनी बैठकें सजाने वाले, तो गैबी उलूम का दावा, मेरे पास वहियां हैं, मेरे पास गैबी उलूम है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है। अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अजब फैसले, और इस पर अगर 4 से 5 जुमे भी पढ़ाए जाएं सिर्फ अली शेर खुदा के इल्म पर, आपके फैसलों पर बड़ी आसानी से पढ़ाए जा सकते हैं। इतना खुला मौजू है, इतना खुला मौजू है, और इतना महबूब पसंदीदा तरीन मौजू है, आप सुनेंगे आप दंग रह जाएंगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी अकल के मुतालिक फरमाया, अगर अकल के कुल 9 हिस्से किए जाएं, कितने हिस्से? पूरी कायनात की अकलों के सरकार फरमा रहे, अगर कुल 9 हिस्से किए जाएं, अल्लाह ने एक अकल का हिस्सा सारी कायनात को, नबियों से निकाल के बात कर रहा हूँ, आम गुनाहगार उम्मतियों की, अल्लाह ने एक हिस्सा अकल की खैरात का पूरी उम्मत के लोगों में तकसीम फरमाया है, और 8 के 8 अकल की बरकतों की खैरात के हिस्से अल्लाह ने तने तनहा अली शेर खुदा को। वो नजूमी कहता था मैं गैब का इल्म जानता हूँ, फरमाया अच्छा आप रोटी लेकर गए उस इलाके में, सफर करते हुए पहुंचे और आपने कोई मुनाजरा नहीं किया, हमें तो गठ किताबों के लाओ लश्कर पूरा और बंदे और ये और पंडाल और सारी सजावट की, स्टेज की डेकोरेशन और स्पीकर और फिर थाने कचहरी से इजाजतनामे लेने, और फिर उसमें मुसन्निफ लोग आधे लोग दरमियान में जो फैसला करेंगे नतीजे तक पहुंचाएंगे वो बनाने और मुकर्रर करने, बड़े मामलात हैं मुनाजरे के। अब मुनाजरे का दौर नहीं रहा। अल्लाह मौलाना मोहम्मद अकरम रज़वी साहब कामोकी वाले, मुरीद के रोड वाले, अल्लाह उनकी कब्र पे अपनी करोड़ा रहमतें नाज़िल फरमाए। हज़रत अल्लामा मौलाना सईद अहमद असद साहिब फैसलाबादी, जिनके मुनाज़रे सुन सुन के हम पढ़े हैं और हम जवान हुए हैं, अल्लाह उस शेर खुदा शेर अहले सुन्नत की कब्र पे अपनी करोड़ा रहमतें नाज़िल फरमाए। और वो मकातिब फ़िक्र के लोग कि जिन्होंने इस्लाम की हक की खातिर आवाज़ों को बुलंद किया और मुश्किल हालात में जेले सऊदतें कैदोबंद की तकालीफ बर्दाश्त की, अल्लाह सबकी कब्रों पे अपनी करोड़ा रहमतें नाज़िल फरमाए। और जो जिंदा हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफा वाली बरकतों वाली दराजी उम्र बिल खैर नसीब फरमाए। तो ये बड़े मामला है। अली शेर खुदा जैसे बंदे ने कोई मुनाजरा नहीं किया, लोगों ने कहा हुजूर उसके पास बड़ा इल्म है, पर मैं कोई बात नहीं, खाना खा के ही इल्म का भी दारोमदार देख लेते हैं और आप लोगों पर भी उसके इल्म की कुंजी जाहिर कर देते हैं। आपने फरमाया भाई रोटी है कोई, उसने कहा ईद की रोटी है, फरमाया चलो एक रोटी तो मैं भी लिए फिरता हूँ। उसको एक प्याले के अंदर शोरबा था, शोरबा था। अब किस चीज का शोरबा था इसके बारे में किताबें खामोश है, और बंदे कहते हैं जो वाकयात सुनाते हैं, वाकयात नहीं, अल्लामा तिबरी अलैहिर्रहमत ने इसको किताब के अंदर, अपनी किताब के अंदर कोट किया, नकल किया। ये मुहद्दिस बंदा है, जैसे इमाम इब्न जौजी हैं, जैसे मुस्तदरक लिल हाकिम के इमाम हैं, ये उस तरह का बंदा है इमाम तिबरी अलैहिर्रहमत। अपनी किताब मुस्तदरक के अंदर लिखते हैं, फरमाते हैं अली शेर खुदा ने प्याले के अंदर कहा मैं तो रोटी को कूट कर टुकड़े टुकड़े करके प्याले में भगो कर खाना खिलाना पसंद करता हूँ, जरा तू भी रोटी के पीस बनाना, टुकड़े बना, तू भी भगो दे मैं भी भगो दे, मिलके खाते। जब रोटी के टुकड़े भगो दिए गए उसकी तरफ से भी और अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से भी, तो आपने फरमाया मेरा दिल इस बात से उठ गया है, मुझे आज़ादी मिलनी चाहिए, मैं अपनी रोटी अलहदा करके खाना चाहता हूँ। उसने कहा हजरत फिर क्या करें, हमने तो दोनों एक ही शोरबे एक ही प्याले के हिस्से के अंदर, आपने भी रोटी के टुकड़े बारीक बारीक पीस बना के डाल दिए हैं और मैंने भी डाल दिए। तो फरमाया इस तरह करना, पहले तूने डाले थे, तू अपनी रोटी के टुकड़े बाहर निकाल ले, फिर मैं अपने निकाल लेता हूँ, और सालन जितना नसीब में आएगा अगर तू मुझे देगा तो मैं ले लूंगा, नहीं देगा तो मैं रूखी सूखी खा लूंगा। उसने कहा अली शेर खुदा आप कमाल करते, ऐसे कैसे मुमकिन है, रोटी के टुकड़े तो मिक्स हो गए सारे के सारे, आपने भी पकोए हैं मैंने भी पकोए हैं, अब उनको निकालना मेरे लिए तो बड़े अचूबे की बात है, ताज्जुब की बात है, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। तो फरमाया फिर सारी बातें निकालना तेरे लिए मुमकिन है, गैब की खबरें लाना तेरे लिए मुमकिन है, और गैब हुए हुए नवालों को, रोटी के नवालों को जो अभी डाले चंद लम्हे पहले और खुद अपने हाथ से डाले और अपनी रोटी के डाले,
اس کو تو نہیں نکال سکتا تو پھر غیب دانی کا دعویٰ کیسے ہے مجھے یہ بتا۔ کہنے لگا حضرت معذرت چاہتا، پھر کہنے لگا حضرت آپ اپنے ڈالے گئے روٹی کے نوالے ٹکڑے 20 وہ نکال سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا تو میں نکال لوں گا، اور میں اپنے اللہ تعالیٰ سے ایسے علم کا، حکمتوں کا اور خیر کا طلبگار اور دعا گزار ہوں۔ پھر آپ نے رب سے دعا کی، پھر علی شیر خدا نے ایک ایک ٹکڑا باہر نکالا اور فرمایا میرے رب کی اتنی عطائیں ہیں اور میرے رسول رحمت للعالمین کی اتنی نگاہ رحمت ہے۔ اور پھر وہ جو ایک روٹی کے ٹکڑے علی شیر خدا نے بھگو کے پھر باہر نکالے، اس سے علاقہ بھر کے 3000 لوگ سیراب ہوئے، 3000 لوگ سیراب ہوئے۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علم کی بابت خود جو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنی کرم نوازی کا سلسلہ دراز کیا ہوا ہے، مجھے حکمتوں کا ویسے دروازہ رسول اللہ نے نہیں بنا دیا، میں اگر قرآن پاک کی تفسیر لکھوں تو اس کا تو میں حد اندازے بیان کر نہیں سکتا، صرف سورۃ فاتحہ کو لوں، سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو فرمایا اکیلی سورۃ فاتحہ کی تفسیر سے اتنے اونٹ منوں کے حساب سے بھر جائے، ان کا ساز و سامان وزن بھر جائے کہ 70 مانوں ان کا وزن بن جائے، 70 مانوں کا وزن بن جائے۔ اب علماء نے اس کو بھی کوٹ کیا، فرماتے ایک اونٹ کئی من وزن اٹھاتا ہے اور کئی من وزن کے اندر کئی جزیات ہوتے ہیں۔ اب علی شیر خدا اگر تفسیر لکھ دیں ظاہر میں امت کے سامنے تو وزن پیش کریں تو کتنے جزیات بنتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں یہ جو 70 من کے وزن کا علی شیر خدا نے جواب ارشاد فرمایا، اس سے 25 لاکھ جزیے بنیں گے۔ کتنے بنیں گے؟ 25 لاکھ جزیے بنیں گے۔ جس علی شیر خدا نے اگر قلم اٹھایا ہو، سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھی ہو اور لکھنا چاہ رہے ہو تو 70 اونٹ اس کا وزن نہ اٹھا سکیں اور 25 لاکھ سے زیادہ جزیے بن جائیں، اللہ اکبر کبیرہ، وہ علی شیر خدا سورہ بقرہ کی تفسیر لکھ لیں، کون پڑھے گا، کون اٹھائے گا؟ قرآن پاک کی تفسیر لکھنا شروع کر دے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اگر علم کے حوالے سے آگے ترقی کرنی ہو علی شیر خدا کی محبت ضروری ہے، عزتیں سنبھالنا ہو علی شیر خدا کی محبت ضروری ہے، اولاد کو خاندان کو نیک نام رکھنا ہو علی شیر خدا کی محبت ضروری ہے، عبادت گزار بننا ہو علی شیر خدا کی محبت ضروری ہو، روزے کا ادب سیکھنا ہو، جو روزے کی عادت میں بھی وقت افطار 2 گٹھلیاں صرف کھجور کی پلے ہوں، اور بعض بہت ساری روایات حدیثوں کے خلاصے میں 1 گٹھلی، اور وہ بھی آدھے سے خود روزہ افطار کیا اور آدھی صدقہ خیرات کر، اور پانی سے اور نمک سے روزہ افطار کیا، یہ رسول اللہ کی بھی سنت ہے اور علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے۔ اور قرآن پاک سورہ طه پارہ نمبر 29 اس نے شان بیان کی علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا۔ اے علی شیر خدا آپ کی شان ماورا تو یہ ہے رب العالمین کے دربار میں آپ کے پاس کوئی بھوکا آ جائے، آپ کے پاس کوئی مسکین آ جائے، اسیرہ کا معنی ہے آپ کے پاس کوئی قیدی آ جائے، یا علی شیر خدا آپ اس کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے، قیدیوں کو بھی رج رج کے کھلا کے بھیجتے ہیں، مسکینوں کو بھی رج رج کے کھلا کے بھیجتے ہیں، اور بھوکوں کا بھی رج رج کے پیٹ بھر کے کھلا کے بھیجتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں خدا بند کریم علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی، عظیم المرتبہ ہستی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، افکار و نظریات کا، آپ کی محبت کا، عقیدت کا ہمیں سچے دل سے گرویدہ فرمائے، اللہ ہمیں ان کی پیروکاری کی اور سچا محبت خانی قدم کرنے کی اللہ توفیق بخشے۔ آپ دوست بڑے جذبے کے ساتھ حاضر ہوتے رہے پورے رمضان شریف میں اور بالخصوص جمعے کے اجتماعات میں، تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں اور پل پل دعا گزار بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دل میں دامنے دونوں جہانوں کی برکتوں کی خیرات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔